یہ کہانی ہے اس زمانے کی جب جنات زمین پر اترتے تھے اور جادو سچ میں سانس لیتا تھا۔ عمرو ایک بہادر اور ذہین جوان جو ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو ظلم سے بچانا۔ ایک دن شہر کی گلیوں میں افواہ پھیلتی ہے، چڑیل ملکہ واپس آ گئی ہے۔ وہ خوبصورت عورتوں کو قید کرتی ہے اور جوان مردوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ عمرو کو خبر ملتی ہے کہ بادشاہ کے بیٹے شہزادی ماہنور کو بھی چڑیل ملکہ نے اغوا کر لیا ہے۔ جادوگر جلال، جو خود کبھی چڑیل کا شاگرد رہا تھا، عمرو کے پاس آتا ہے۔ جادوگر، اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو خبردار، وہ حسن کا جال بچھاتی ہے اور سچ کے سامنے جھوٹ کو جیتا دکھاتی ہے۔ عمرو ہتھیار نہیں لیتا، صرف اپنا دل، دماغ اور سچائی ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ عمرو محل میں پہنچتا ہے۔ وہاں ہر طرف روشنی، خوشبو اور موسیقی ہوتی ہے۔ اچانک سامنے آتی ہے ایک نہایت حسین عورت، چڑیل ملکہ۔ چڑیل نرم لہجے میں: عمرو، تم میرے مہمان ہو، تمہیں صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے اور سب کچھ آزاد ہو جائے گا۔ سوال: سچ کیا ہے، وہ جو آنکھوں سے نظر آئے یا وہ جو دل جانے؟ عمرو خاموشی سے دیکھتا ہے۔ چڑیل کی آنکھوں میں بندھے ہوئے قیدیوں کی چیخیں اور شہزادی کی آنکھوں سے بہتی خاموش فریاد۔ عمرو: سچ وہ ہے جو ظاہری حسن میں نہیں بلکہ قربانی، درد اور دعا میں چھپا ہوتا ہے۔ چڑیل چیخ مارتی ہے، نہیں، تم نے میرا فریب توڑ دیا۔ اس کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے، آنکھیں سرخ، ناخن لمبے، آواز گرجدار۔ عمرو اپنی جیب سے ایک آئینہ نکالتا ہے، سچ کا آئینہ جو جادوگر جلال نے دیا تھا۔ جیسے ہی چڑیل اپنا اصلی روپ دیکھتی ہے، وہ چیختی ہے اور دھوئیں میں غائب ہو جاتی ہے۔ عمرو بندھن توڑ کر سب کو آزاد کرتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے، تم نے ہمیں چڑیل سے نہیں، خود سے جیتا ہے۔